یہ زیادتی کی گئی، ان پر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی جس کی سزائے موت تھی، اور ناجائز ہوا یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سارا ظلم تھا، یہ ناجائز ہوا۔ اور بڑے بڑے اینکر جیسے حسن نثار اور بہت جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے بھی جو ہمدرد لوگ ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی وہ اس کام میں نہ ملوث تھے، نہ ان کا کبھی اس کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے، تو ان پر ہیروئن ڈالی گئی اور پھر انہیں قید میں رکھا گیا، اذیتیں دی گئیں۔ تو وہ جو ہے وہ پرانے کھلاڑی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کو ظاہر ہے اس کا گرج ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے ان سے سیاسی اختلاف ہیں، ہم آج بھی خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ میں ان سے ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا، میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا، بس میں ہی میں ہوں اور مجھے اقتدار دیا جائے، مینوں نہیں پتا، مجھے اقتدار دو۔ پنجاب ان کے پاس ہے، صوبہ سرحد ان کے پاس ہے، آزاد کشمیر ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی فیڈرل گورنمنٹ بھی مینوں دو۔ وہ 17 کلومیٹر پر جو یہ حکومت ہے ان کی، جو 4-6 مہینے رہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ بھائی مینوں دو، میں یہ بھی میری ہی ہے، اور باقی سارے جاؤ باڑ میں جہنم میں، مجھے اقتدار دیا جائے۔ میرے خلاف عدم اعتماد کیوں کرائی آپ نے؟ یہ عدم اعتماد آپ نے امریکہ کے کہنے پہ کروائی، اور پھر عدم اعتماد میں دیکھ لیجئے 2 ووٹ زیادہ ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ اب رانا صاحب نے یہ جو بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا جی میڈیکل بورڈ بٹھائیں اور یہ پتہ چلائیں کہ اگر میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں تو آپ میرے اوپر ایف آئی آر دے دیں۔ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ناظرین دعا ہے کہ اللہ پاک خان صاحب کو صحت، لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت بھی عطا فرمائے۔